بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 208 اور 209 کے اندر ایک خاص قسم کا حکم بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، یعنی کہ اسلام میں جب داخل ہونا ہے، اسلام ایک پر تک قبول کر لیا ہے، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب بفے سسٹم نہیں چلے گا، اب چوائس سسٹم نہیں ہوگا کہ بھئی یہ میں کر لوں یہ میں نہ کروں، یا اس حکم پہ عمل کرنا آسان ہے یہ میں کر لوں اور اس حکم پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے تو یہ چھوڑ دوں۔ ایسا کام نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دیں، سر کو جھکا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لیں۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اسلام میں داخل ہو گیا، اپنی مرضی ختم ہوگی، اب مرضی چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم غیر مسلموں کی رسومات کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ اگر تو اسلام کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید تو کوڈ آف لائف ہے، پورا ایک جو ہے نا وہ لائف کا مینول ہے کہ کس طریقے سے لائف گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہی کی ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جن رسومات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جن رسومات کو ہم اپنا رہے ہیں یا جو کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، کیا اس کلچر کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ کیا اسلام نے اس کلچر کے اپوزٹ کوئی چیز تو نہیں بیان کی؟ اگر اپوزٹ چیز بیان کی ہے تو ہمیں اسلام کو ہی اپنانا چاہیے۔ اگر کلچر ہم کسی اور چیز کا اپنا رہے ہیں تو اس کلچر میں دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا کہ یہ کلچر کن کا ہے؟ کیا یہ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر پہلے کوئی رہی یہ چیز؟ یہ اگر نہیں رہی، یہ کلچر ہندوؤں کا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہولی ہے، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہولی گزری تو مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ بڑے جوش و خروش سے ہولی منا رہے۔ ہولی ان کا ایک اگر مذہبی تہوار ہے تو ہمیں قطعاً یہ اجازت نہیں اسلام دیتا کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کے اندر شامل ہوں۔ اس بات کو آپ اسی طریقے سے کر لیں، کیا کبھی ہندوؤں نے جا کے نماز پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو ہم کیوں ان کی ہولی منائیں؟ اگر وہ پڑھ بھی لیں تب بھی ہمیں ہولی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا حکم دیا، چوائس اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس اب منا رہے ہیں لوگ اور بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جناب کرسمس کیوں منا رہے ہیں؟ بس یہ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ان کے ساتھ جو ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی خوشیوں میں ضرور شامل ہوں لیکن ان کے اسلامی تہواروں کے اندر شامل نہ ہوں۔ ان کے اسلامی تہوار میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں نہیں چوز کرنی۔ اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب پورا اسلام کو مانتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ٹھیک ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، اچھے اعمال بھی ہے، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم نام نہیں دینی ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا اس وقت تک جب تک یہ زکوٰۃ نہ دے دیں۔ اگر یہ رسول اللہ کے دور کے اندر ایک بکری کی جو رسی ہوتی ہے اس کے مطابق بھی، اس کے برابر بھی اگر زکوٰۃ دیتے تھے، یہ آج بھی دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یعنی انہوں نے اسلام کو جو ڈیوائڈ نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اسلام لائے ہیں تو پورے پورے داخل ہونا ہے، درمیان میں نہیں رہنا، منافقت والا عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عمل نہ کرنے والوں کو، اسلام کے اصولوں سے ہٹنے والوں کو، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر چلنے والے لوگوں کو کہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کے اوپر نہیں چلنا، یعنی شیطان کے یہ عمل ہے، شیطان کی روش ہے۔ دو پاورز ہیں، پاور تو بلکہ اصل میں ایک ہی ہے، وہ رحمان کی پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، دوسری اپوزٹ جو چیز ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں رحمان کی سائڈ پہ ہونا چاہیے، شیطان کی سائڈ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہم رحمان کی سائڈ پہ ہوں گے تو ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر ہوں گے، اگر شیطان کی سائڈ پہ ہوں گے تو ہم شیطان کے اصولوں پہ ہوں گے، اگر رحمان کی سائڈ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی شیطان کی سائڈ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہ شیطان کے اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں ایک چیز بتا دیجیے کہ بھائی فلاں بندہ تمہارا دشمن ہے، ہم کیا جان بوجھ کے اس کے پاس جائیں؟ کبھی ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جب ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر یہ رویہ ہے تو ہم دین کے معاملات کے اندر کیوں اتنے سہل پسند ہوتے ہیں، کیوں اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں؟ ایسے کرنے سے تو اسلام میں پورے پورے داخل تو نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
کہ اگر واضح نشانیاں، واضح چیزوں، ہدایات کے آ جانے کے باوجود بھی تم پھسل جاؤ، انسان پھسلتا پتہ کیوں ہے؟ جب انسان لاپرواہی کرتا ہے۔ ایک جگہ ہے جو زمین جو سی ہے وہ تھوڑی سی سلپری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر انسان اگر لاپرواہی سے کام لے گا، ایسے سلیپرز پہن کے جائے گا جو کہ سلپری ہیں، اس کو پتہ ہے اس سے سلپ ہو جانا ہے، لاپرواہی ہے نا، لیکن انسان پھر بھی لاپرواہی کرتا ہے تو obvious سی بات ہے وہ سلپ ہوگا، اور اس میں سلپ ہونے کے اندر قصور بھی اسی کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر اس کے بعد بھی تم پھسل جاؤ تو پھر جو ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے سزا دینی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کے کام کریں، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میں نے سزا کیسے دینی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا جو سی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔